بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ہب کے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے سفر کا ارادہ فرمایا تو ان کے ساتھ ایک یہودی بھی ہو گیا جس کی نیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی تھی۔ جب سفر ان کا شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے کہا کیوں نہ ہم دونوں آپس میں اپنا کھانا بانٹ لیں، کیونکہ یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی ہے تو اسے اپنے فیصلے کے اوپر تعجب اور پچھتاوا ہوا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنا کھانا نکالیے، تو اس شخص نے اپنی 1 روٹی نکالی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں۔ پہلے تو یہودی پریشان ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ میرے تھیلے میں 2 روٹیاں ہیں۔ پھر اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودی نے کھانا تناول فرمایا اور آگے چلے گئے۔ راستے میں ایک اندھا ملا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ نابینا سے بینا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھا کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو آنکھیں دی، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے 1 روٹی کا تب پوچھ رہے تھے کہ اس شخص کا امتحان مقصود تھا۔ پھر جب آگے بڑھے تو ایک ہرن دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ۔ وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور اسے پھر زندہ کر دیا، سچ سچ بتاؤ کہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ یہودی پھر ایسا ہی بولا کہ اسی اللہ کی قسم ہے میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا لیا اور خوش ہوا کہ میں اس سونٹے سے مردے زندہ کر لیا کروں گا۔ چنانچہ اس قصبے میں اس نے اعلان کیا کہ مردہ زندے کروانے ہوں تو مجھ سے کروا لو، مردے زندے کروانے ہوں تو مجھ سے کروا لو۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا تو اس کو پکڑ کر شہر حاکم کے پاس لے گئے جو بہت سخت بیمار تھا، اور یہ کہا کہ اسے اچھا کر دو۔ یہودی نے تو پہلے اس حاکم کے سر پر زور سے وہ ڈنڈا مارا جس سے وہ حاکم مر گیا، اور پھر کہنے لگا لو دیکھنا اب میں اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ پھر اس نے ڈنڈے کو اس پر مارا اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب تو یہ گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے لگے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے قم بِإِذْنِ اللہ فرمایا اور وہ حاکم زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے یہودی کو چھوڑ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے معذرت کی اور ان کے ساتھ نہایت تکریم سے پیش آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ تجھے اس خدا کی قسم جس سے تمہاری جان بچائی، سچ سچ بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے اسی خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے 1 اینٹ میری ہے، دوسری تیری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا اے عیسیٰ خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ آپ نے وہ 3 اینٹیں اسے دے دی اور فرمایا اب تیرا اور میرا ساتھ ختم ہو گیا، لہٰذا اب تو میری جان یہاں پر چھوڑ دے۔ وہ یہودی خوشی خوشی 3 اینٹوں کو لے کے جا رہا تھا کہ جیسے اس نے قارون کا خزانہ فتح کر لیا ہو، لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ اللہ رب العزت نے اس جھوٹ کی بنا پر اس یہودی کو زمین میں ان اینٹوں سمیت دھسا دیا اور رہتی دنیا تک وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ محترم بہنوں بھائیوں،
پہلے تو ہمیں کسی حال میں جھوٹ ہی نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب معاملہ ہو اہل نظر کا یا پھر ان لوگوں کا جو عارف باللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہوں، تو ان سے کسی صورت بھی اپنے دل کے حال و احوال چھپائے نہیں جا سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سچ بول دیا جائے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔